السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے ایک یہ بھی بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو خدا کا تصور پیش کیا ہے وہ نعوذ باللہ بڑے ظالم اور ایسے قاہر خدا کا تصور ہے جو صرف عذاب دینے والا ہے اور اپنے ماننے والوں کو سختی اور تشدد کا حکم دیتا ہے، اس دنیا میں بھی سزا دینے والا ہے۔ یہی باتیں پیش کی گئی ہیں قرآن کریم میں، اور مرنے کے بعد بھی جہنم کا عذاب ہی عموماً لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ ہالینڈ میں جو ان کے منسٹر تھے یا ایم پی تھے، انہوں نے بھی ایم پی ہیں، اس نے بھی اس قسم کا ہی سوال اٹھایا تھا۔ پوپ صاحب نے بھی اسلام کے پیش کردہ خدا کا اسی طرح مذاق اڑایا تھا، اور اسی طرح دوسرے بھی ہیں جو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں یا خدا کی ہستی کے انکاری ہیں، اکثر اسلام کی مثال دے کر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اسلام کا خدا بڑا جابر، ظالم اور قاہر خدا ہے، جس کی ہستی میں، جس کے احکامات میں کوئی حکمت نہیں ہے، اور خدا کی طرف منسوب ہونے والے سب احکامات نعوذ باللہ بے دلیل اور بے حکمت ہیں، اور نتیجتاً اسلام زبردستی کرنے والا اور پرتشدد مذہب ہے، اور اس وجہ سے مسلمانوں میں سختی کا اور تشدد کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ان اعتراض کرنے والوں نے نہ تو قرآن کریم کو پڑھا جو پڑھنے کا حق ہے، اور نہ ان کو سمجھ آ سکتا تھا، اور نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کے دل کینوں اور بغضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے دل کینوں اور بغض سے بھرے ہوئے نہ ہوں، اگر ان لوگوں میں انصاف کی نظر ہو تو دیکھیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ خدا کی ہستی کی دلیل دی گئی ہے۔ اس کی صفات ایسی مثالیں دے کر سمجھائی گئی ہیں
کہ اگر انصاف کی آنکھ بند نہ ہو تو اسلام میں خدا کے خوبصورت تصور سے زیادہ خوبصورت تصور کہیں نظر نہیں آتا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ اسلام میں تو خدا کے حسن و احسان کا تصور ابتدا میں ہی پہلی صورت میں ہی بیان ہو گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حسن و احسان کا تصور سورہ فاتحہ سے یوں پیش فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے، یعنی تمام صفات صرف اللہ کے نام میں ہیں، تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے، یعنی صحیح درست اور حقیقی ثابت ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں۔ بس جب کہ ہر ایک قسم کی خوبی اس میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے۔ اس حسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اور ہر ایک نور اس کے نور کا پرتو ہے۔ لیکن اس نور کو دیکھنے کے لیے تعصب کی عینکیں اتارنی ہوں گی، لیکن جو شیطان کی پیروی پر تلے ہوئے ہوں وہ اپنے کیے کا خمیازہ بھگتتے ہیں، اور اللہ پھر انہیں نور کے بجائے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ بس اگر حسن نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں، یا اللہ کی ہستی کا پہچان نہیں ہوتی، تو یہ دیکھنے والے کا قصور ہے۔ یہ اپنے دل کی دروازے اور کھڑکیاں بند رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے حسن دیکھنا ہو اللہ تعالیٰ کا، اس تصور کو دیکھنا ہو جو اسلام پیش کرتا ہے، تو اپنے دل کے دروازوں اور کھڑکیوں کو کھولنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احسان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ احسان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ میں بہت ہیں، جن میں سے 4 بطور اصل الاصول کے ہیں، 4 بنیادی چیزیں ہیں، اور ان کی ترتیب طبعی کے لحاظ سے پہلی خوبی وہ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے فکرے میں بتایا گیا ہے۔ فکرے میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا، یعنی جہاں تک کوئی کسی چیز کی طلب ہو سکتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے کسی چیز کی، اس کو ضرورت کے مطابق وہاں تک اس کی ضروریات کو پہنچانا، اور اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی طلب ہے، ضرورت ہے مختلف چیزوں کی، مختلف اجسام کی، مختلف جانوروں میں سے اگر لیں تو جانوروں کی، جمادات کی، پودوں کی، درختوں کی۔ تو یہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمام چیزوں کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی انتہا تک پہنچنے کا انتظام کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام عالموں میں یہ جو ربوبیت کی صفت ہے وہ جاری ہے، جس میں عالم سماوی بھی ہیں اور عالم ارضی بھی ہیں۔ زمین و آسمان کے تمام عالم میں جو بھی جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی مخلوق کے لیے اس کی پرورش کے لیے ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ربوبیت الہی اگرچہ ہر ایک موجود کی موجب اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مربی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، جو بھی چیز موجود ہے اس نے ہی پیدا کیا ہے اس کو، اور جو بھی چیز ظاہر ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس کی پرورش کرنے والا بھی خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوق سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رب العالمین ہے، تا انسان کی امید زیادہ ہو اور یقین کرے کہ ہمارے فائدے کے لیے خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب وجود میں لا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے درجے کا احسان رحمانیت ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا نام رحمان اس لیے ہے کہ اس نے ہر ایک جاندار کو، جس میں انسان بھی داخل ہے، اس کے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی، یعنی جس قسم کی زندگی کسی جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کے مناسب حال جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی وہ اسے مہیا کی گئی، جس میں جسم کے بناوٹ اور اعضاء وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مثلاً پرندے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، ان کی جسم کی بناوٹ ایسی ہے۔ اونچا اڑنے والے، زیادہ سفر کرنے والے پرندے ہیں جن کو تیز ہوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے کا سینہ انتہائی مضبوط بنایا گیا ہے، بڑا لمبا لمبا سفر کر کے مرغابیاں اور دوسرے پرندے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مخلوق ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کی ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے، کیونکہ ہر ایک چیز اس کی کامیابی کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی، جو تیسرے درجے کا احسان ہے، رحیمیت ہے۔ قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے خدا تعالیٰ رحیم اس حالت میں کہلاتا ہے جب کہ لوگوں کی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تضیع اعمال سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ احسان صرف انسان کے لیے ہے۔ ربوبیت اور رحمانیت تو جو دو صفات ہیں اس سے دوسری مخلوق بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن رحیمیت صرف اور صرف انسان کے لیے مخصوص ہے، اور اگر اس سے انسان فائدہ نہ اٹھائے، اپنے رحیم خدا کو نہ پہچانے، تو وہ بھی جانوروں اور پتھروں کی طرح ہی ہے۔ اور چوتھا احسان آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں فکرہ مالک یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس میں اور رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دعا اور عبادت کے ذریعے سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے۔ رحیمیت میں انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اس کی سنتا ہے دعائیں، اور مالک یوم الدین کے ذریعے وہ ثمرہ عطا ہوتا ہے، یعنی اس دعاؤں کا پھر پھل ملتا ہے۔ بس اسلام کا تو یہ تصور ہے خدا کا کہ اس کی بنیادی صفات کو پہچانو تو اس کا حسن اور اس کا احسان ایک انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور ایک مومن اپنے خدا کی صفات کا مزید فہم و ادراک حاصل کرتا ہے۔ اگر مالک یوم الدین فرمایا ہے تو بندے پر چھوڑا ہے کہ اس کے حسن و احسان کو دیکھتے ہوئے، اس کی صفات کو سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر نیک اعمال بجا لاؤ گے، دعا اور عبادت کرو گے تو نیک جزا پاؤ گے، اگر بد اعمال کرو گے تو نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا۔ لیکن فرمایا کہ سزا جو ملے گی تمہیں اس کا ہر عمل کا بدلہ اس کے مطابق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔
تو اس لیے اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی پہچانو اور اس کی جزا حاصل کرنے کے لیے اس سے انعام حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف جھکو. یہ نہ ہو کہ گناہوں میں دھنستے چلے جاؤ اور پھر سزا ملے اور پھر کہو کہ خدا جو اسلام کا خدا ہے وہ سزا دینے والا ہے, تصور پیش کرتا ہے. خدا کو بھلا دو, اس کے آگے نہ جھکو اور پھر یہ کہو کہ خدا نے ہم پر رحم کیوں نہیں کیا. خدا, اسلام کا خدا ایک طرف کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں, دوسری طرف ہم پر رحم نہیں کر رہا. جو مرضی میں عمل کرتا چلا جاؤں, مجھے کوئی اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. اس دنیا میں بھی انسان قانون بناتا ہے تو اس جزا سزا کے قانون کو اپنے سامنے رکھتا ہے جو اس دنیا میں ہے, ان کی احتیاطیں کرتا ہے. لیکن خدا جو عزیز ہے, غالب ہے, قدرتوں والا ہے, قدیر ہے, اس کو یہ لوگ پابند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, خدا تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس غلط نظریے کا پرچار کیا جاتا ہے کہ اسلام کے خلاف غلط باتیں منسوخ کی جاتی ہیں. لیکن جو اسلام پر اعتراض کرنے والے عیسائیوں میں سے ہیں, وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے گناہوں کو کفارہ دوسرے سے کرائیں, جو کسی طرح بھی حکمت کی بات نہیں نظر آتی. کیا دنیا کے قانون میں اس کو مانتے ہیں کہ اگر اپنے قانون میں نہیں, جو دنیاوی قانون ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی, اگر اپنے قانون میں نہیں ہے چیز تو پھر یہ احمقانہ نظریہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کے قانون میں کیوں ٹھونسنا چاہتے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ کی جو صفت ہے مالکیت کی بھی ہے, کیونکہ وہ مالک ہے, اس لیے اس کی مرضی جو ہے, اس کے باوجود کہ بندہ اپنے کیے کی سزا اس کو مل سکتی ہے, وہ بخشنے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے. دنیاوی قانون تو اگر ایک قصور ہے تو اس کی سزا دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ قصوروں کو بخشنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. تو اسلام کا خدا باوجود عزیز ہونے کے, باوجود تمام طاقتیں اور قوتیں رکھنے کے, غالب ہونے کے, پھر رحمت اور بخشش کی نظر سے ہی دیکھتا ہے اپنے بندے کو, سوائے اس کے کہ بندہ حد سے زیادہ زیادتیوں اور ظلموں پر تلا ہوا ہو. تمام انبیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ظلم اور زیادتی حد سے بڑھ گئے تو تب اللہ تعالیٰ کا عذاب یا پکڑ آئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ دوزخ کے 7 دروازے کیوں ہیں اور جنت کے 8 دروازے کیوں, تو مجھے سمجھایا گیا کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زائد دروازہ بخشش کا رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ باوجود غالب ہونے کے بخشش بھی لوگوں پر, اپنے بندوں پر بہت کرتا ہے, اپنے مخلوق پر کرتا ہے, انسانوں پر کرتا ہے. بس کیا ایسے بخشنہار اور بندوں کی ربوبیت اور رحمانیت کرنے والے خدا کا تصور جابر اور ظالم کا ہو سکتا ہے؟ یہ معترضین کی کم عقلی اور کم علمی ہے. اسلام کا خدا کا تصور, جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے نام میں ہے جو تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں. عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا ہے، لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا ہے، نہ کہ ایک مردہ مصلوب اور عاجز خدا کی بابت. ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا اس کو آخرکار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے، کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتے میں اس کا پتہ ملتا ہے، اور بالطبع انسان اسی خدا کا نقشہ اپنے اندر رکھتا ہے. گزشتہ جمعے کو میں نے اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کا ذکر کیا تھا، یعنی ایسا خدا جو کبھی ہے اور غالب ہے، سب طاقتوں کا مالک ہے، اسے کبھی مغلوب نہیں کیا جا سکتا. آج اس اعتراض کے حوالے سے اس کا بھی ذکر کروں گا دوبارہ اسی صفت کا. خدا باوجود عزیز ہونے کے نہ سزا دینے میں جلد باز ہے، نہ اپنے بندے کی پکڑ کے انتظار میں رہتا ہے. جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صفت عزیز کا جب قرآن کریم میں ذکر آیا ہے تو جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ دوسری صفات کے ساتھ ذکر ہے سوائے چند ایک مقامات کے. اور جب صفت عزیز کا استعمال ہوا ہے تو نصف جگہ تقریباً عزیز کے ساتھ حکیم کی صفت کا استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ کرتی ہے. اور پھر صفت عزیز کا استعمال صفت رحیم کے ساتھ ہوا ہے، صفت حمید کے ساتھ ہوا ہے، وہاب کے ساتھ ہوا ہے، غفور کے ساتھ ہوا ہے، کریم کے ساتھ ہوا ہے. اور جہاں صفت عزیز کے ساتھ سزا دینے یا اپنے کبھی ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ذو انتقام ہونے کا، یعنی انتقام لینے والا، سزا دینے والا، یا کبھی کا اظہار ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے، کیوں سزا دیتا ہے، یا طاقت کا اظہار کرتا ہے. اور یہ ذکر کل 10-12 جگہ ہوا ہے. بس اگر کوئی انصاف کی آنکھ سے دیکھے، اپنے ماحول پر نظر ڈالے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت پر غور کرے، تو سوال ہی نہیں کہ رحیمیت کی طرف توجہ پیدا نہ ہو. اور جو اس حد تک بغاوت پر آمادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ باوجود عزیز ہونے کے عموماً یہی فرماتا ہے کہ اس کے اگلے جہان میں اس کو سزا دوں گا، میں مرنے کے بعد اسے معاملہ کروں گا، سوائے ان کے جنہوں نے انبیاء کے ماننے والوں کو کے ساتھ زیادتی کی، انبیاء کے ساتھ زیادتی کی، ان کی زندگیاں اجیرن کر دیں، معاشرے کی زندگی اجیرن کر دی، انہیں اس دنیا میں بھی سزا ملتی رہی. بس جو اللہ تعالیٰ کا قانون توڑے اور حد سے بڑھنے والا ہو، اس کے پیاروں سے استہزاء کرنے والا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے. اس لیے تاکہ جو قوم اس طرح کر رہی ہے ان میں سے اگر کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اصلاح ہو جائے، یا بعد میں آنے والی قومیں بھی ان سے عبرت پکڑیں اور اپنے انبیاء کا استہزاء نہ کریں. ان کے لیے ایسا عبرت کا نمونہ ہو جو ان کی اصلاح کا باعث بنے. بس ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ ذو انتقام اور کبھی ہونے کا اظہار کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ خدا عزیز ہے، اس کو یا اس کے پیاروں کو اور اس کے ماننے والوں کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایسے لوگوں کو بھسم کر دیا کرتی. اس کی چند مثالیں میں قرآن کریم سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے
کہ من قبل ہدن للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر، اور اسی نے فرقان نازل کیا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب مقدر ہے، اور اللہ کامل غلبہ والا اور انتقام لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے ان سے جو بار بار کی نصیحت کے باوجود اس کے کہ تورات اور انجیل میں اگر اس کو سیاق و سباق سے پڑھیں تو میں بھی یہ ذکر ہے کہ خدا کی عبادت کرو، یعنی بنیادی تعلیم جو تھی ان کی خدا کی عبادت کی ہے، بعد میں بعد تبدیلیاں کی گئی ہیں، بندے کو خدا بنایا گیا، یہ شرک کی تعلیم دی گئی۔ اور پھر یہ بھی تعلیم تھی کہ بعد میں آنے والے جس نے خاتم الانبیاء کا اعزاز پاتے ہوئے آنا ہے اس کو بھی قبول کرنا۔ پھر بھی اگر عبادت کا حق ادا نہیں کرتے، اور نہ صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ شرک میں مبتلا ہو، اور آنے والوں کو قبول کرنے کے بجائے اس کی دشمنی میں بھی حد سے پڑے ہوئے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ ایسے منکرین پھر کامل غلبے والے کی پکڑ اور عذاب کے نیچے آتے ہیں۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ وکفارۃ طعام مساکین وعدل ذلک صیام لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شکار مارا نہ کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو، یہ حج کے احکامات کے ساتھ ہے، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر مارے تو اس کی سزا کے طور پر کعبہ تک پہنچنے والی ایسی قربانی پیش کرے جو اس جانور کے برابر ہو جسے اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں، یا پھر اس کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے فعل کا نتیجہ چکھے۔ اللہ نے درگزر کیا ہے اس سے جو گزر چکا، پس جو اعادہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ کامل غلبے والا اور انتقام دینے والا۔ اب یہاں میں صرف دشمنوں کے مخالفین کا بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ آیات میں نے لیے ہیں جن میں انتقام کا ذکر ہے عزیز کے ساتھ، اور صرف 4 جگہ قرآن کریم میں آیات ہیں۔ اب یہاں بھی مومنوں کو یہ حکم ہے کہ یہ کام جس کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ نہیں کرنا۔ اگر کرتے ہو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہاں انتقام کا مطلب ظلم سے بدلہ لینا نہیں ہے، انتقام جیسے کینہ ور ظلم سے بدلہ لیتا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس قانون توڑنے کی سزا ملے گی، اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اور برے کام کی سزا دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا ہے مخالفین کے لیے کے تعلق میں کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بس تو ہرگز اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھ، یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور ایک سخت انتقام دینے والا ہے۔ یہاں رسول کو اور ماننے والوں کو تسلی دلائی ہے کہ مخالفین جیسا بھی زور لگا لیں، جتنا چاہے تدبیریں کر لیں، آخر کار ان کا انجام برا ہے، کیونکہ انہوں نے اس خدا کے پیارے سے ٹکر لی ہے جو غلبہ والا اور سزا دینے والا ہے۔ بس ایسے لوگ اپنی زیادتیوں سے باز نہ آنے کی وجہ سے سزا کے حقدار ٹھہرتے ہیں، اور یہ تسلی ہے رسول کو، اللہ کے نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو
جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام قبول کرنے والوں کو بھی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ جس طرح پہلے وعدہ پورا کرتا آیا ہے، آج بھی مخالفت سے باز نہ آنے والوں کے حصے میں رسوائی ہے اور ان کی سزا مقدر ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ کامل غلبے والا اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دلائی ہے کہ جو اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہیں انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور مخالفین کے لیے بات لکھی گئی ہے کہ ان کو اس مخالفت کی وجہ سے ضرور سزا ملے گی جو وہ الہی جماعتوں میں کرتے ہیں، تاکہ وہ ہدایت سے ہٹ کر اس لیے مخالفت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ جن لوگ ایمان لائے ہیں ہدایت سے ہٹ کر ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے عزیز انتقام، یہ کہہ کر مومنوں کو ہدایت پانے والوں کو بھی تسلی دلائی ہے کہ تم ان دھمکیوں سے نہ ڈرو، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اس سے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے رہو، وہ غالب خدا یقیناً تمہارے مخالفین کو پکڑے گا اور ہمیشہ پکڑتا آیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت صالح کا ذکر کر کے فرمایا کہ کبھی اور عزیز خدا نے حضرت صالح کے دشمنوں کو نابود کر دیا، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ اس قوم نے باوجود تنبیہ کے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس اونٹنی کی گونچیں بھی کاٹ دیں جس سے منع کیا گیا تھا، تو پھر کبھی اور عزیز خدا نے عذاب دکھایا۔ پھر آل فرعون کا ذکر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، کہ انہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں کامل غلبہ والے اور طاقتور اور مقتدر کی طرح پکڑ لیا۔ بس یہ بیان کر کے ان لوگوں کو بھی توجہ دلائی جو ظلم میں حد سے بڑھنے والے ہیں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور استہزاء کرنے والے ہیں، کہ تم لوگ بھی اپنی حدوں کے اندر رہو۔ آج بھی جو استہزاء اور زیادتیوں میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی واضح حکم ہے، انذار ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اب قیامت تک پر منتج ہے، قیامت تک پھیلا ہوا ہے، اور آپ کے عاشق صادق کے آنے کے بعد یہ پیغام دنیا تک پھیل چکا ہے۔ اس لیے استہزاء اور دل آزاری کی باتوں سے اور حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ قادر غلبے والا خدا تمہیں پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہیں اپنی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں خدا کی طرف سے کوئی ضمانت مل گئی ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بس اسلام کے خدا پر اعتراض کرنے کے بجائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء کرنے کے بجائے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پر طاری کرو۔ اسلام نے جس خدا کا تصور پیش کیا ہے اس نے تمام انبیاء کو وعدہ کے مطابق دشمن سے بچایا ہے۔ کیا ان لوگوں کے خیال میں کیا یہ لوگ ایسے خدا کا تصور پیش کرنا چاہتے ہیں جو اپنے پیاروں کو دشمن سے بچانے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، اگر خدا اپنی طاقت اور غلبے والا ہونے کا اظہار کرنے والا نہ ہو تو دنیا میں فساد پڑ جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت بھی دی گئی تھی
جو الزام لگاتے ہیں کہ تشدد کا حکم ہے، تو اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ اپنی حفاظت کریں، اور فساد سے بچنے کے لیے یہ ضروری چیز ہے۔ سورہ حج میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولا ینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ کی عادت نہ ہوتی، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی عادت نہ ہوتی کہ بعض کو بعض کے ساتھ دفع کرتا، تو ظلم کی نوبت یہاں تک پہنچتی کہ گوشہ گزینوں کے خلوت خانے ڈھائے جاتے، اور عیسائیوں کے گرجے مسمار کیے جاتے، اور یہودیوں کے معبد نابود کیے جاتے، اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں کثرت سے ذکر خدا ہوتا ہے منہدم کی جاتی۔ اس جگہ خدا تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ ان تمام عبادت خانوں کا میں ہی حامی ہوں، اور اسلام کا فرض ہے کہ اگر مثلاً کسی عیسائی ملک پر قبضہ کرے تو ان کے عبادت خانوں سے کچھ تعرض نہ کرے، اور منع کر دے کہ ان کے گرجے مسمار کیے جائیں، ان کو چھیڑا نہ جائے، ان کو گرایا نہ جائے۔ اور یہی ہدایت احادیث نبویہ سے مفہوم ہوتی ہے، کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی اسلامی سپہ سالار کسی قوم کے مقابلے کے لیے مامور ہوتا تھا تو اس کو حکم یہ دیا جاتا تھا کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانوں اور فقراء کے خلوت خانوں سے تعرض نہ کریں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کس قدر تعصب کے طریقوں سے دور ہے۔ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور یہودیوں کے معبدوں کا ایسا ہی حامی ہے جیسا کہ مساجد کا حامی ہے۔ ہاں، البتہ اس خدا نے جو اسلام کا بانی ہے یہ نہیں چاہا کہ اسلام دشمنوں کے حملوں سے فنا ہو جائے، بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظت خود اختیاری کے طور پر مقابلہ کرنے کا اذن دیا ہے۔ بس کیا ایسے حالات میں جب کہ دنیا کا امن قائم کرنا ہو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کے نزدیک؟ کیا اگر ان اعتراض کرنے والوں پر اس طرح حملہ ہو اور ان کو مسلسل تنگ کیا جاتا رہے تو وہ ہتھیار اٹھائیں گے کہ نہیں؟ ہتھیار بنانے کے کارخانے اور جدید ترین ہتھیار جو ہیں، اسلحہ جو ہے، اور جدید ترین اسلحے سے لیس فوجیں جو ہیں، وہ تو ان ملکوں کی ہیں جن کے بعد لوگ اسلام پر شدت پسند ہونے کا اعتراض کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا تشدد کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سے آری ہے۔ کیا ظلم کو روکنے کے لیے اور دفاع کے لیے مقابلے کا حکم پر حکمت ہے یا حکمت سے آری ہے؟ بس اللہ فرماتا ہے کہ میں باوجود غلبہ رکھنے کے بلا وجہ ظلم کرتے ہوئے مخلوق پر طاقت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن جو میرے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف ہیں، انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے خلاف پھر میں اپنی صفت عزیز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ جہاں تک مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کا ادراک دلانے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بس اگر تم اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس کھلے کھلے نشان آ چکے ہیں، تو جان لو کہ اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم ان نشانات کو دیکھنے اور قبول کرنے کے بعد صحیح طرح عمل نہیں کرتے اور ڈگمگاتے رہے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ دیتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دیتا ہے تو پھر اس کا غلط استعمال کرتے رہے
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا نہ کرتے رہے تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی ایک غالب خدا موجود ہے جو تمہیں تمہارے ان ظلموں کی وجہ سے پکڑ سکتا ہے اور تمہارے سے تمہاری طاقت اور اختیارات چھین سکتا ہے۔ بس ہمیشہ اس کے حکموں پر چلو، اس پر ایمان رکھو، اس پر ایمان کو مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ ایسے عزیز اور حکیم خدا کو ماننا اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اگر اس خدا پر ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے رہو گے اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے رہو گے، حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دو گے، تو اس کی سزا پکڑ میں آ سکتے ہو، اور اس کی سزا کسی ظلم کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ اس حکمت کے تحت ہوگی کہ تمہاری اصلاح ہو۔ بس یہ عزیز اور حکیم خدا کا تصور ہے اسلام کو ماننے والے کے لیے، جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیش فرمایا ہے کہ ظلموں کا تو سوال ہی نہیں، اگر حقوق کی صحیح ادائیگی بھی نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو۔ آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ اسلام اور خدا تعالیٰ پر ہونے والے اعتراضات کے رد کے لیے عزیز اور حکیم خدا کا صحیح تصور پیش کریں جو حسن و احسان میں بھی یکتا ہے، اور اگر بندوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے تو پھر زبردستی اور ظلم سے نہیں پکڑتا بلکہ ان گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، اور حد سے بڑے ہوں کو دنیا میں کہ اس لیے پکڑتا ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو۔ جہاں یہ پیغام ہم نے غیر مذہب والوں کو دینا ہے، ان کے اعتراضات رد کرنے ہیں، وہاں مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم عزیز خدا کو مانتے ہیں، تو جس کا قرآن نے تصور دیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ حکم بھی ہے کہ نشانات دیکھ کر پھسلو نہ۔ عزیز و حکیم خدا کا تصور تب حقیقی رنگ میں مکمل ہوگا جب مسیح موعود جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں، غلام ہیں، ان کی شریعت کو دنیا پر لاگو کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، جن کا آنا بھی عزیز اور حکیم خدا کی طرف سے ہے، جن کے ساتھ اب دین کے غلبہ کا وعدہ ہے۔ بس اس دعویٰ اور مسیح موعود کے پیغام پر بھی غور کرو کہ یہ بھی حکمت سے خالی نہیں اور حکیم خدا کی طرف سے ہے، عزیز خدا کی طرف سے ہے، جس نے انشاءاللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمانا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں خدا تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے دن دیکھنے والے ہوں۔ اس وقت میں ایک دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مجھے پتے کی تکلیف تھی، تو ڈاکٹروں نے چیک وغیرہ کیے۔ پہلے تو سنا کرتے تھے، ایک محاورہ تھا اردو میں کہ علاج دنداں اخراج دنداں، لیکن اب ڈاکٹروں نے یہ محاورہ بنا دیا ہے کہ علاج پتا اخراج پتا۔ تو وہ آپریشن کا مشورہ ہے ڈاکٹروں کا، تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپریشن ہوگا۔ تو ایک تو یہ دعا کریں کہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ فعال زندگی دے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلنے والی زندگی دے اور خود اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله